مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے, مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو, ان کے پاس قوت ہو نہ ہو, ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو, مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے, ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے, بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے. اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے, وہ درد نکالو جو درد اویس ہے. میرے امام کہتے ہیں, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری. سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو, سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو. لینے کی بات آئے تو نبی کا در, لینے کی بات آئے تو نبی کا در, اور کسی کا ذکر کرنے کی بات آئے تو گیبن شاہ, لکڑ شاہ, پکڑ شاہ, کھاقی شاہ, کیا کیا شاہ لے آتے ہو. سب کے ذکر کرو, مجھے اعتراض نہیں ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, ممکن ہے سب کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد کیوں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. واہ بھائی, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اب سنو میری بات, سنو اب سنو. اگر نعرہ لگانا ہے نا, جب حضور کی عظمت کا اعلان ہو تو ایک نعرہ لگا دو, سب نعرے سمٹ آئیں گے. وہ ہے کون سا؟ محمد ہمارے, بلند آواز سے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. بس ایک نعرہ لگا دو, سب نعرے سمٹ آئیں. توجہ, لینے کی بات آئے آمینہ کا لال, اور ذکر کی بات آئے دوسرے لوگ. اپنے ابا کو لے کے بیٹھتے تو اتنی لمبی لمبی پھرتے, میرے ابا ایسے, میرے دادا ایسے, میرے پردادا ایسے. نہیں, کوئی ابا کا ذکر نہیں ہو. آج کے بعد ہم کوئی ابا دادا کی تعریف نہیں کریں گے, ہم ذکر کریں گے تو صرف ذکر مصطفیٰ کے. ہاں, بوقت ضرورت تعارف کی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے, بالکل بھولنا بھی نہیں ہے, لیکن ذکر رسول میں فنا ہو جاؤ. تو میری گزارش ہے, ایک تو یہ کہ ان کا ذکر نہیں کرتے, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے علامہ زاہد صاحب پتہ ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہیرو نے کس کے ساتھ شادی کی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے, لیکن رسول اللہ نے کن کے ساتھ شادیاں کی ہے آپ کو یہ نہیں پتا. وجہ کیونکہ حضور کا ذکر نہیں ہو پا رہا ہے. ہمارے سارے بزرگوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا حضور. اسی لیے میرا مشورہ ہے, میں نے عرس رضوی کے موقع پہ بھی لوگوں کو کہا تھا, ختنہ کرو بچے کی تو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو, ہاں شادی کرو بچے کی تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو, گھر میں میت ہو جائے تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو, اور مقرر کو پابند کرو, کوئی ذکر نہیں چلے گا. عظمت رسول کی محفل میں صرف تجھے عظمت رسول بیان کرنی, شان رسالت بیان کرنی ہوگی. ہاں بس پھر دیکھو بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں نہ تو پھر کہنا. صحابہ نے یہی کہا. حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں کوئی بات نہیں, سن رہے ہیں؟ ہاں, حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کی ڈیوٹی تھی, یہ صحابہ کا مسلک بیان کر رہا, ان کی ڈیوٹی تھی مدینہ منورہ کے باہر
جو راستہ انٹری کرتا تھا مین راستہ، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے تجارت کے لیے، تو کہا جاؤ، لیکن وہ کہتے تھے نبی کی زیارت کے لیے آئے، نبی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے۔ کہتے تھے بیٹھو، پہلے سن لو نبی کیسے تھے، اور پہلے سن لو نبی کیسے تھے، نبی کیسے تھے، سن لو کیسے تھے۔ ابو ہریرہ جیسا بیان کرتے تھے، اگر اس کو میں 14ویں صدی کی زبان میں بیان کروں تو اس کو سن لو کیسے تھے۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سب پر سلام بھیجتے بھیجتے آ کر کہتے دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر تمنا کرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ محشر کا سما بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ جب وہ محشر میں آئیں گے، جب وہ محشر میں آئیں گے تو ہزاروں فرشتے ان کو گھیر کر کے لائیں گے، اور جو دیکھے گا وہ کہے گا نبی پہ سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں کاش محشر میں جاؤ ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب سب سلام بھیج رہے ہو تو مجھ سے خدمت کی کچھ سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ واہ بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سب کا ذکر کرو، مگر زیادہ ذکر کس کا کرو؟ حضور کا ذکر، ڈوب جاؤ ذکر میں، بچوں کو بھی بتاؤ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ او نادانوں، عشق ان سے کرتے ہی کیوں ہو جو دھوکہ دے؟ جو محبوب ہے وہ دھوکے باز نہیں، اور جو دھوکے باز ہے وہ اپنا محبوب کیسا محبوب؟ اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولا، اپنا محبوب کیسا؟ ساری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ اب بتاؤ ان کو چھوڑ کر کدھر کدھر جا رہے؟ نہ جاؤ، حضور سے عشق کرو، سچا عشق کرو۔ اور عشق کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے، جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے۔ آقا پہ درود بھیجو، حضور کا ذکر کرو، اور حضور سے وفا کرو، انشاءاللہ قبر میں ٹھاٹ سے سو گے، جسم تو جسم ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، فرشتے بھی تعظیم کریں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، تو یاد رکھیے اس سے کیوں عشق کرتے ہو جو غدار، اس سے عشق کرو جو جانے وفا ہے۔ غالب نے کسی سے عشق کیا، پھر غالب کو کسی نے دھوکہ دیا، تو غالب نے کہا دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مقام پہ کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب کہہ رہا ہے کہ میرا دھوکے باز محبوب اتنا بدماش ہے
کہ میں اب اس کی گلی میں کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن احمد رضا نے جس سے دل لگایا اور ایسی وفا ملی کہ احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جانے کی بات نہیں کہ گلی چھوڑو، نہیں کہتے ہیں فرقے گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، غالب غدار محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور احمد رضا جانے وفا کی گلی سے آنا نہیں چاہتا۔ زندہ باد، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے یا رسول اللہ۔ توجہ اور بات آ گئی، سن لو، کیونکہ غالب کا محبوب مرنے کے بعد بھی جنازے میں نہیں آئے گا۔ غالب جو بھائی دیوان غالب میں سامنے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں غالب سے، ویسے میں غالب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کے رد میں جواب جب علامہ فضل حق تحریر میں دے رہے تھے نثر میں، تو وہ غالب تھا جو نظم میں جواب دے رہا تھا۔ تقویت الایمان کے رد میں جواب دینے والوں میں غالب کا نام بھی ہے، ہاں وہ پوری مثنوی موجود ہے۔ نہیں آپ نہیں توجہ نہیں دے رہے، میں اے بھیا بابو اتنے اچھا ہے مت بولا، یہ مناظرے میں سب بولتے ہیں، ہمیں مناظر نہیں، صوفیوں کا غلام ہویا۔ سن لے بات ان کو پہنچ رہی ہے، غالب کا محبوب میت کے بعد بھی اس کے جنازے میں آنے والا، اگر توجہ ہے تو بولو آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ غالب کا محبوب ہے، توجہ یہ غالب کا محبوب ہے جس کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے عاشق کی میت کی، اور یہ ہمارا محبوب ہے، مرنے سے پہلے سرانے آ کر کے کھڑا ہے، میرا دیدار کر لے اور دنیا چھوڑ دے، اسی کو تو ہم کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے۔ جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ سلیم میاں صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں، آپ لوگ راستہ دے دیجئے، آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ۔
آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ. جب سے یہاں اعلان ہوا بہت آپ سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ. وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد. اسلام دشمن طاقتوں کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازش یہ تھی. 900 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے، اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں. لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی. وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو. اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے. لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی. اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا. انہوں نے کیبل ایجاد کیا. مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا. ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا. اللہ اکبر. انہوں نے ہمارے درمیان، اللہ اکبر، 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی. اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. میرے پیارے آقا رسالت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے. ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے. اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے. کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے. میں کہتا ہوں بھائیو، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں. وجہ ہاں، کل تک
के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं है, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे हैदरी हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा, क्या माज़अल्लाह
محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے، بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا، دیکھو نقل کفر کفر نہ باشد، ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا۔ اچھا آپ لوگ حضرت کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ انقلاب، اللہ آپ لوگ اب مان جائیں، ٹھیک ہے حضرت کو، ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ سجادہ نشین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی مان لو، پروگرام فل اپ کر رہا ہو یار۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ارے تقریر سننا ہے، بیٹھ جاؤ، جہاں پر وہ وہیں بیٹھ جاؤ، کیا کریں، بہت جگہ، ادھر بہت جگہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہتے ارے بھیا بیٹھ جاؤ۔ سجادہ نشین صاحب یہ گزارش کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔
مجھے کعبے پہ چڑھا دیا اور میری ترقی کا راز صرف یہی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، تو سب سے رخ پھیر سکتا ہوں، آمینہ کے لال سے رخ نہیں پھیر سکتا۔ واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس میں دو باتیں سن لے، اس سے ہوا کیا؟ عشق رسول سے بلال کو ترقی ملی۔ نمبر ایک توجہ ہے، عشق رسول سے بلال کو بولو کیا ملی؟ ترقی۔ لیکن وفاداری مصطفیٰ سے ان کی ترقی بچ گئی۔ اگر کہیں اور رخ پھیر لیتے تو بات پھر کچھ اور ہو جاتی، اور جو ہوتی وہ ہوتی جب وہ بیان ہوتی، لیکن یہ ہوا نہیں، تو جو ہوا نہیں اس کو بیان کرنا نہیں ہے۔ بلال کا رخ کدھر رہا؟ بولو کدھر رہا؟ بولے کدھر رہا؟ اب میری سن لو، آپ اور ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آپ ہم رسوا کیوں ہیں؟ آپ ہم برباد کیوں ہیں؟ آپ ہم تباہ کیوں ہیں؟ آپ ہم گالیاں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کی ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے، بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا۔ بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا، اور تم ڈاکٹر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیے، انجینئر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، مالدار بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، قیمتی کپڑے پہننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ وہ کعبے پہ چڑھ کے اتنے اونچے پہ بھی نبی کو نہیں بھولے، اور ہم ان ساری گندگیوں کے اندر، گناہوں کی گندگیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے، اور مال کی محبت میں، کپڑوں کی محبت میں، ڈگریوں کی محبت میں، تجارتوں کی محبت میں اپنے نبی سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تو نبی سے جو رخ پھیرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جو نبی سے رخ پھیر لیتا ہے، خدا کی رحمتیں اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ اب پتا چلا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بلال تو کعبے پہ کھڑے ہو کے بھی نبی کو بھولنا نہیں چاہتے، اور ہم نبی پاک کو بھول گئے۔ بتاؤ ہم نبی پاک کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ ہم گانے تو گاتے ہیں، نعت نہیں پڑھتے، 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے۔ تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے۔